اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے. اللہ آپ سب لوگوں کو خوشیاں دے. اللہ اس ماحول میں سب کی پریشانیاں دور کرے. روزی روزگار میں برکت فرمائے. تمام پریشانی بیماری کورونا بیماری سے بھی نجات فرمائے. آج کل حالات خراب ہیں روزی روزگار کے لیے. اللہ پاک روزی روزگار کے لیے بھی کوئی اسباب بنائے. غیب سے امداد فرمائے. کچھ حالات ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی کہیں سننے میں آتے ہیں، تو اللہ اس حالات سے بھی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر کچھ نہیں ہے. تو میں آپ سے کہوں گا اور آپ بھی ان سے کہیے، ہمیں بھیجنے سے پہلے ہند الولیۃ رسول غریب نواز سے کہیں آپ یہاں سے جائیں. پھر مخدوم پاک کو جا کر کہیں کہ آپ یہاں سے جائیں. پھر محبوب الہی سرکار کو کہیں آپ یہاں سے جائیں. بھائی یہ سرزمین تو ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی ہے. ہمارے دادا آدم علیہ السلام ہند میں تشریف لائے. جو قدم پاک ہے آپ سب جانتے ہیں. جو مختصر جو مجھے کہنا ہے اس بات کی طرف میں آپ کو لے جاؤں تو یہ ہمارا حق ہے، مگر ہاں ہم ہمارے حق سے رہے ہیں. اور یہ ساری پریشانیاں مصیبتیں مشکلیں اس لیے آئی ہے، یہ ظالم ہم پر اس لیے آج ہے کہ ہم ہمارا راستہ کھو بیٹھے ہیں. ورنہ وہی شان ہماری ہے. دریاؤں میں ہم نے گھوڑے دوڑا دی ہے، اور پہاڑوں طوفانوں میں ہم نے ایڑیوں سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے. جہاں بھی گئے حق اللہ کے نعرے سے لوگوں کے دل کو تبدیل کر دیا ہے. مگر آج ہمارے دل ایسے ان لوگوں کی محبت میں تبدیل ہو چکے ہیں. شریعت کی پابندی بھول گئے، بزرگوں کی قربانیاں بھول گئے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانیاں بھول گئے، صحاباؤں کی قربانیاں بھول گئے. وہ میرے آقا ہمارے آقا کی بھی قربانیاں ہم بھول گئے. سارا سب نچوڑ ملا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی بات آتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہم سے یہی مانگا اور یہی کہنا تھا میرے آقا کا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کے جو احکام ہے اس پر عمل کرو اور میری سنتوں کو زندہ رکھو. جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ حق ہے، یہ حلال ہے، تو اس کی طرف چلو. میں نے بتایا یہ حرام ہے، اس کی طرف نہ جاؤ تو نہ جاؤ. مگر ہمارا یہ حال ہو چکا ہے
کہ ہم نفس کے دباؤ میں اور فضول ضروریات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ چند نوٹوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ شریعت کے سارے حکم ہم سے ادا نہیں ہوتے۔ ان تمام لوگوں کی قربانیاں ہمیں برابر ذہن اور دلوں میں نہیں اتری ہے۔ اگر اتری ہے تو ہم بالکل سنت کے پابند ہوتے، بزرگوں کے عقیدے کے ماننے والے ہوتے، بزرگوں کا ادب کرنے والے ہوتے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے۔ ہم ایسے ہوتے کہ لوگ دیکھتے اڑوس پڑوس کے رشتہ دار وغیرہ تو کہتے ہیں یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ عاشق رسول جا رہی ہے۔ ہمارا ایسا کام ہوتا، اور غیروں پر ہمارا ایسا دبدبہ ہوتا کہ ہمیں کوئی دیکھتا تو اتنا تو ضرور کہتا کہ یہ سچا مسلمان جا رہا ہے، مگر ہمارے لباس کو لے کر ساری ظاہری اور باطنی چیزوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ لوگوں سے کہنا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں تو لوگ بہانہ بازی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کرے پیر صاحب، کیا کرے ابو جی سرکار کے، ہمیں وہاں رہنا ہے، بوس کا کہنا ماننا پڑتا ہے، داڑھی میں روز یہ کرنا پڑتا ہے۔ ارے یہ دوست، یہ سب کیا بات ہے؟ کچھ نوٹوں کے لیے؟ ارے ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کسی کے کہنے سے، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھو، پولیس کی نوکری کرنے والے کے چہرے پہ داڑھی ہے، بال کھیلنے والے کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ ہمارا اگر عقیدہ اور محبت اگر ہے تو ہمیں کہیں سے بھی بڑے سے بڑے لوگ ڈھونڈ کر آئیں گے۔ ہماری علمی حقیقت روشن ہوگی تو وہ روشنی کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور بھیک مانگے اور کہیں گے کہ آپ جیسا چاہیں ایسا رہیں، مگر ہمارا یہ کام ہماری کمپنی میں کریں۔ تو یہ دراصل ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوریاں ہمارا راستہ بھول بیٹھے ہیں۔ ہم اگر ہمارے راستے پر ہوتے تو کیا ہوتا؟ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شعر مجھے یاد آیا ہے اسی وقت پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہے۔ اس کا مطلب علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی سے، میرے حبیب سے، میرے پیارے سے، میرے محبوب سے، میرے یاسین طٰہٰ مزمل سے، مدثر سے، طٰہٰ سے، کیا سارا قرآن اسی پر نازل ہوا ہے، ان کی وفاداری اگر کرتے ہیں، میں نے جو احکام اتارے ہیں اور جو احکام کا یہ حکم دیتے ہیں، ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، یعنی یہ دنیا کیا چیز ہے، لوح اور قلم تیرے ہیں۔ عرش اعظم پر ایک بہت بڑا لوح ہے، وہ ایک بہت بڑا لوح ہے، اس لوح میں ساری دنیا کی تقدیر ہے، تدبیر ہے، سچا جھوٹا، رزق موت، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ ہر قوم نہیں بلکہ ہر چیز جس میں سانس آتی ہے، چاہے انسان ہو، جین ہو، پری ہو، درندے ہو، برندے ہو، چار پیر، دو پیر، اڑنے والے، کھانے والے، بھاگنے والے، دوڑنے والے، سب کے زندگی اور موت، سب کی ساری زندگی کی کہانیاں اس لوح میں لکھ دی ہے۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ ادھر ادھر گئے، جیسے ایک چھوٹی بات آئی، ادھر ادھر گئے، اپنی زندگی میں تو ایک عورت ملی اور کہنے لگی کہ موسیٰ اللہ کے پاس جاتے ہو تو دعا کرنا اللہ مجھے لڑکا دے۔ تو اللہ سے موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی اور کہا کہ اللہ فلاں میری قوم میں، میری امت میں، یہ بھی ایک توجہ رکھیے گا، وہ موسیٰ نبی تھے، وہ کلیم اللہ تھے، اور ہم حبیب اللہ کی امت ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ میری امت میں سے ایک عورت نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کی تقدیر میں نہیں،
تو اللہ نے یہ کہا تقدیر میں نہیں، تو موسیٰ علیہ کلیم اللہ نے کہا کیا مولانا تقدیر میں نہیں؟ تو آپ نے کہا لوح میں دیکھو، وہ لوح ہے۔ تو آپ نے دیکھا تو کہا ہاں اللہ اس کے تقدیر میں نہیں ہے، تو اللہ نے کہا نہیں ہے، تو پھر آپ جاؤ اسے کہہ دو کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پھر آئے اور کہا کہ میں نے دیکھا، اللہ نے بھی کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو پھر سے وہی بستی کی طرف جانا ہوا، اور جاتے جاتے پھر وہی بستی سے وہ آپ جو ہے کوہ طور پر راستے میں جانے لگے، تو دیکھا کہ وہ عورت کے آنگن میں 3 بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کوئی 2 سال، کوئی 1 سال، کوئی 3 سال، 1 سال 6 مہینہ، اور ایک پیٹ میں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ یہ گھر کا مالک اور یہ عورت اور یہ بچے، آپ نے آواز دی کہ مائی کہاں ہو، میں موسیٰ نبی، تو فوراً اٹھی، آئی، ادب سے سلام کیا، اس زمانے میں جو سلام چلتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بولے موسیٰ یہ میرے بچے ہیں۔ بولے تیرے بچے؟ بولے ایسے کیسے؟ اللہ نے تو منع کر دیا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا کہ لوح میں کچھ نہیں ہے تیرے لیے۔ یاد رکھیے گا یہ میری بات، میرا جملہ جو خاص توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے کہا تھا۔ خیر جاتے جاتے یہ سوچ رہے ہیں آپ موسیٰ کلیم اللہ کہ اللہ نے بھی کیا جھوٹ بولا، میں نے بھی دیکھا تھا، اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ 3 بچے اور پیٹ میں بھی 1 بچہ۔ خیر بعد مختصر موسیٰ کلیم اللہ گئے اور کہا کہ اللہ میں راستے میں فلاں سال پہلے کہا ہاں ایک عورت کا قصہ، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایک عورت کے لیے تم نے